Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. السلام علیکم عزیز ساتھیوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں FTJ یعنی فاضل الطب والجراحات کے 4 سالہ کورس کے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ۔ یہ ویڈیو لیکچرز نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کے منظور شدہ نصاب کے مطابق تیار کیے گئے ہیں۔ ہم ان لیکچرز میں آپ کو FTJ سال اول کے اناٹومی کے مختلف ٹاپکس کے بارے میں بتائیں گے، مختلف ٹاپکس کی تشریح بیان کریں گے اور ان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں آپ کو اناٹومی کی ڈیفینیشن بتائی، اناٹومی کی مختلف برانچز پر تفصیل سے گفتگو کی، انسانی جسم کی ابتدائی ساخت پر گفتگو کی، انسانی جسم کے خلیے پر اور اس کے جو جتنے بھی حصے ہیں ان پر تفصیل سے بات چیت کی۔ اس کے بعد ہم نے کروموسومز اور سیل ڈویژن کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو آج کے اس ٹاپک میں یعنی ہم اپنے تیسرے لیکچر کے پارٹ 1 میں انسانی جسم کے مختلف اعضاء کا مختصر بیان کریں گے، یعنی شارٹ سمری آف باڈی پارٹس، ہیومن باڈی پارٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے، کیونکہ یہ لیکچر کافی لمبا تھا اس لیے ہم نے اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ پہلے پارٹس میں ہمارے جو ٹاپکس ہوں گے ان میں ہم جلد کے بارے میں پڑھیں گے، اعصاب یعنی نروز کے بارے میں پڑھیں گے، عروق یعنی بلڈ ویسلز کے بارے میں پڑھیں گے، اور آلات دوران خون کے آرگنز یعنی بلڈ سرکولیٹری آرگنز کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسی طرح سے لمفاوی آلات یعنی لمفیٹک آرگنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آئے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں انسانی جسم کے اعضاء کا مختصر بیان، شارٹ سمری آف ہیومن باڈی پارٹس۔ سب سے پہلے ہم سکن پہ بات کرتے ہیں۔ سکن یعنی ہماری جلد، یہ جسم انسانی کی جلد کی آپ کو بہت بڑی زوم کر کے ایک تصویر دکھائی گئی ہے، بلکہ اس کو میں تھوڑا سا اور بھی زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو پوری اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ انسانی جسم کی جو جلد ہوتی ہے اس کو اگر کراس میں کاٹ کر مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی جو جلد ہوتی ہے اس کی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ یہ سب سے بیرونی تہ ہوتی ہے جس کے سے باہر بہت سارے مسامات نکلے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، بال یہاں سے باہر نکلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ہمارے جو جتنے بھی بیرونی احساسات ہوتے ہیں، بیرونی بیکٹیریا سے، جراثیم سے، مضر زہریلے اثرات سے، مضر زہریلی چیزوں سے اندرونی جسم کی حفاظت کرنا ہماری جلد کی یہی بیرونی تہ ہوتی ہے جسے ایپیڈرمس بولتے ہیں، اور یہ باہر کی تہ ان سب چیزوں سے ہمارے جسم کو محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو جلد ہوتی ہے اس کی ایک درمیانی تہ بھی ہوتی ہے جس کو ڈرمس بولتے ہیں۔ اس میں بلڈ ویسلز پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو ویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، پسینے کے گلینڈز ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے جو بال جلد سے باہر نکلے ہوتے ہیں ان کی جڑیں ڈرمس میں پائی جاتی ہیں یعنی درمیانی تہ میں پائی جاتی ہیں، اور ہمارا جتنا بھی احساسات کا نظام ہے، نروز کا جو پھیلاؤ ہے وہ اسی تہ میں پایا جاتا ہے۔ سب سے نیچے اندر کی جانب ایک اور تہ بھی ہوتی ہے جس کو ہائپوڈرمس کہتے ہیں، اور یہ اندرونی تہ۔ چلیں ان سب تہوں کے بارے میں، جلد کے بارے میں تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں۔ جلد جسم انسانی کا سب سے بڑا اور وسیع عضو ہے جو کہ 3 تہوں پر مشتمل ہے۔ جو سب سے بیرونی تہ جس کا ہم نے ذکر کیا جسے ایپیڈرمس کہتے ہیں، یہ جلد کی سب سے اوپر والی تہ ہے، اور یہ جسم کو پانی، جراثیم اور دیگر مضر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ جو دوسری تہ ہے وہ ڈرمس کہلاتی ہے۔ یہ جلد کی درمیانی تہ ہے جس میں خون کی رگیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف رگیں دکھائی دے رہی ہیں، کنیکٹیو ٹیشوز، پسینے کے غدود اور بالوں کی جڑیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اندر کی سب سے جو اندر کی جانب تہ ہوتی ہے اسے ہائپوڈرمس بولتے ہیں۔ یہ آپ کو اس کے ساتھ ٹیگنگ کی اردو میں بھی اور انگلش میں بھی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ جلد کی سب سے نچلی تہ ہے جو کہ کنیکٹیو ٹیشوز اور چربی سے بنی ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی جو جلد ہوتی ہے وہ تمام اندرونی اعضاء کو جراثیم سے اور مضر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ جلد تمام اندرونی اعضاء کو ڈھانپتی ہے اور اندرونی اعضاء کو ٹھوس ساخت اور جسامت پر قائم رکھتی ہے۔ جلد جسمانی درجہ حرارت کو برقرار رکھتی ہے۔ احساسات یعنی سردی و گرمی وغیرہ کے احساسات جلد سے ہی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جلد کا رنگ جلد کی پہلی تہ یعنی ایپیڈرمس میں موجود مخصوص خلیے میلانوسائٹس میلانین کے ذریعے بناتے ہیں۔ یعنی جو رنگت ہوتی ہے انسانی جسم کی، انسانی جلد کی جو رنگت ہوتی ہے وہ یہ جو ایپیڈرمس ہوتی ہے جو سب سے باہر والی تہ ہوتی ہے، اس کے مخصوص خلیے، اس میں مخصوص قسم کے خلیے پائے جاتے ہیں جنہیں میلانوسائٹس بولتے ہیں، جو کہ میلانین کے ذریعے یہ کلر انسانی جلد کا
बनाते हैं। इसी तरह से जल्द में पसीना के गुदूद पाए जाते हैं जिनके जरिए जिस्म में मौजूद पानी व नमकियात जिस्म से खारिज होते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने देखा, इस लेक्चर में की जो पहला हिस्सा है उसमें हमने देखा कि जल्द क्या चीज़ है, जल्द कितनी तहों से बनी हुई है और जल्द का फंक्शन क्या है। और इसी तरह से हमने हर तह को अलग अलग समझने की कोशिश भी। इसी तरह से हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो एसाब के बारे में है, यानी नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनके बारे में है। ये स्क्रीन पे आपको एक इंसानी जिस्म का ढांचा एसाब के साथ दिखाया गया है, जिसमें दिमाग जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं यानी ब्रेन, और हराम मगज स्पाइनल कार्ड, और जिस्म में फैले हुए मुल्हिका या मुहिती एसाबी निज़ाम जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। यानी हमारे जिस्म में ये पूरा एक एसाबी निज़ाम का जाल फैला हुआ होता है, जिसमें सबसे मरकजी किरदार दिमाग का होता है, फिर हराम मगज का होता है, और उसके बाद पूरे जिस्म में फैले हुए नर्व्स का होता है। तो ये ड्रॉप डाउन एक पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, इसमें पूरे एसाबी निज़ाम की मालूमात फराहम की गई है। यानी नर्वस सिस्टम या एसाबी निज़ाम क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एसाबी निज़ाम क्या चीज़ होती है। एसाबी निज़ाम जिसमें इंसानी का सबसे आम हिस्सा है, जो कि जिस्म में ऊपर की जानिब वाक़े है, यानी सबसे ऊपर एसाब ही है। एसाबी निज़ाम में दिमाग, हराम मगज, एसाब और हवास खमसा मिलकर पूरे जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। एसाबी निज़ाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मरकजी निज़ाम एसाब कहते हैं, जबकि दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या मुल्हिका एसाबी निज़ाम कहते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ये आप सामने टेबल में देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मरकजी निज़ाम एसाब। इसमें ये दिमाग और हराम मगज पर मुश्तमिल होता है, जो कि इत्तलात व पैगामात को परखता है, प्रोसेस करता है और उसके मुताबिक मुनासिब फैसला करके मुतालिका उसको हुक्म पहुंचाता है। यानी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो हिस्से हैं, एक को दिमाग कहते हैं यानी ब्रेन, और दूसरे को हराम मगज यानी स्पाइनल कार्ड कहते हैं। दिमाग खोपड़ी में महफूज होता है और ये एसाबी निज़ाम का सबसे आम हिस्सा है, जिसमें तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं और ये पूरे जिस्म का कंट्रोल सेंटर भी कहलाता है। दिमाग में ही हर तरह की फैसला साजी होती है, यादाश्त यहीं पे महफूज होती है, शऊर का रिकॉर्ड हो या लाशऊर का रिकॉर्ड हो वो यहीं पर महफूज होता है। जिस्म के रज़ाकाराना अफ़आल यानी जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, दिल की धड़कन को कंट्रोल में रखना, सांस का निज़ाम, हाजमा का निज़ाम वगैरह का सबका कंट्रोल दिमाग के तहत ही होता है। इसी तरह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है उसे हराम मगज या स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर महफूज होता है, दिमाग से जुड़ा हुआ होता है और नीचे कमर तक चला जाता है। इससे न्यूरॉन का एक बड़ा मजमा गुजरता है और ये दिमाग के साथ पैगामात की वसूली और पैगाम रसानी में मदद फराहम करता है। ये तो दो हिस्से हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अब हम आपको दिखाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या मुल्हिका या मुहिती एसाबी निज़ाम। ये क्या चीज़ होती है? ये न्यूरॉन या एसाब पर मुश्तमिल हिस्सा है जो मरकजी एसाबी निज़ाम से दूर जिस्म के तमाम अज़ा के एहसासात और पैगामात को मरकजी एसाबी निज़ाम तक पहुँचाता है और फिर मरकजी एसाबी निज़ाम से हुक्म व पैगामात तमाम अज़ा तक पहुँचा देता है। इसके दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं हरकी एसाब और दूसरे को हिस्सी एसाब। हरकी एसाब का काम क्या होता है? ये एसाब मरकजी निज़ाम से हुक्म लेकर मुतल्लिका उज़्व तक पहुँचाते हैं और उस उज़्व को हरकत देते हैं। जो सेंसरी नर्व्स हैं या हिस्सी एसाब होते हैं, ये एसाब जिस्म के तमाम अज़ा यानी दिमाग से दूर के जितने भी अज़ा हैं उनके एहसासात व पैगामात मरकजी एसाबी निज़ाम यानी दिमाग व हराम मगज तक पहुँचाते हैं। तो ये आपको तस्वीर से मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है दिमाग का और हराम मगज, ये जो आपको लाइन सी मोटी नजर आ रही होगी, ये दो हिस्से कहलाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो पूरे जिस्म में पतले लाइनें येलो कलर की आपको दिखाई गई हैं, ये जो पूरे जिस्म में फैली हुई हैं, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या मुल्हिका या मुहिती एसाबी निज़ाम। यहीं पर आपको इस कॉर्नर में ये दो तरह की तस्वीर दिखाई गई हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तस्वीर इस तरह से होगी कि दिमाग और हराम मगज, दिमाग खोपड़ी में महफूज
اور خراب مغز ریڑھ کی ہڈی میں محفوظ، جبکہ پورے جسم میں جو خلیات اعصابی نظام کے پھیلے ہوئے وہ اس شکل میں پھیلے ہوتے ہیں۔ تو اس سلائیڈ میں ہم نے اعصاب اور اعصابی اعضاء کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ ویسل یا عروق یا رگیں کیا چیز ہوتی ہیں۔ سامنے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آرٹریز یعنی شریانیں، وینز یعنی وریدیں اور کیپلریز یعنی عروق شریعہ دکھائی گئی ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں پائی جانے والی رگیں ہیں جنہیں بلڈ ویسلز بولتے ہیں۔ ہمارے جسم سے خون کو یہ رگیں پورے جسم تک پہنچاتی ہیں۔ کیپلریز سے غذا پہنچاتی ہیں اور آکسیجن پہنچاتی ہیں۔ کیپلریز سے وہاں پہ یہ اس کا جسم میں ابزارب ہو جاتی ہے۔ بلڈ میں شامل خوراک کے اجزاء یا دیگر جو امپورٹنٹ اجزاء ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، وٹامنز ہوتے ہیں، اس طرح سے آکسیجن ہوتی ہے، کیپلریز کے ذریعے کی، چونکہ کیپلریز کی باریک جلی نما دیواریں ہوتی ہیں تو اسے یہ جسم میں جذب ہو جاتی ہے، اور پھر جو باقی خون رہ جاتا ہے جس کو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کہتے ہیں، یعنی ایسا خون جس میں سے آکسیجن نکل چکی ہوتی ہے، وہ وینز کے ذریعے واپس دل میں آتا ہے۔ یہ نالی نما اجسام ہیں پائپ کی طرح سے جو اندر سے خالی ہوتے ہیں، جس پائپ سے دل سے خون پورے جسم میں جاتا ہے، جسم میں غذا اور آکسیجن پہنچاتا ہے اور واپس دل کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ عروق یا رگیں جسم انسان میں پائپ یا نلکی جیسے اجسام ہیں جو کہ بدن میں خون کی ترسیل کے ذمہ دار ہیں۔ رگیں 3 اقسام کی پائی جاتی ہیں جنہیں شریانیں، وریدیں اور عروق شریعہ یا کیپلریز کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں شریان کی چیزیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ جو سرخ رنگ کا حصہ ہے یہ آرٹری یا شریان ہے۔ شریان 3 تہوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ جو سب سے بیرونی تہ ہوتی ہے وہ فائبرز سے بنی ہوتی ہے، یعنی فائبرس ٹیشو سے بنی ہوتی ہے۔ اس کو بیرونی تہ بھی کہتے ہیں اور ٹیونیکا ایکسٹرنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک درمیانی تہ ہوتی ہے جس کو ٹیونیکا میڈیا یا درمیانی تہ کہتے ہیں، اور یہ مسکولر ٹیشو سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی جو سب سے اندرونی تہ ہے وہ ایپیتھیلیو سکیومس ایپیتھیلیو ٹیشو سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ سب سے اندر کی جانب ہوتی ہے، اور اس کو ٹیونیکا انٹرنا کہتے ہیں، یعنی اندرونی تہ۔ یعنی جو آرٹریز ہوتی ہیں، جو شریانیں ہوتی ہیں، وہ 3 تہوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں۔ سب سے بیرونی تہ فائبرس ٹیشو کی، درمیانی تہ جو تہ ہوتی ہے وہ مسکولر ٹیشو کی، اور اندرونی تہ جو ہوتی ہے وہ ایپیتھیلیو ٹیشوز کی ہوتی ہے۔ جو شریانیں ہوتی ہیں وہ نسبتاً موٹی ہوتی ہیں۔ یہ شریانیں جیسے جیسے دل سے دور جاتی ہیں اور جسم میں پھیلتی ہیں تو یہ پتلی ہوتی جاتی ہیں، جن کو آرٹیریولز بولتے ہیں، اور یہ آگے جا کر کیپلریز سے ملتی ہیں۔ شریانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ شریانیں دل سے صاف خون لے کر پورے جسم تک پہنچ جاتی ہیں، سوائے پلمنری آرٹری کے، کیونکہ پلمنری آرٹری گندا خون پھیپھڑوں میں صاف کرنے کے لیے لے کے جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ آپ کو یہ ٹیکسٹ پڑھ سکتے ہیں کہ شریانیں صاف خون کو دل سے لے کر جسم کے تمام اعضاء تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں، سوائے پلمنری آرٹری کے، یعنی پلمنری آرٹری دل سے گندا خون پھیپھڑوں میں صفائی کے لیے لے کر جاتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں وینز کے بارے میں یا وریدوں کے بارے میں، کہ اس جانب تصویر میں آپ کو یہ نیلے رنگ کا جو پائپ سا دکھائی دے رہا ہے، یہ وینز ہوتی ہیں۔ وینز بھی 3 تہوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں، لیکن یہ نسبتاً آرٹریز سے پتلی ہوتی ہیں۔ اس کی جو بیرونی تہ ہوتی ہے وہ فائبرس ٹیشو سے ہی بنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی جو درمیانی تہ ہوتی ہے وہ مسل سے بنی ہوئی ہوتی ہے، مسکولر ٹیشو سے بنی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو سب سے اندرونی تہ ہوتی ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیشو سے بنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ تھوڑا سا اگر موازنہ کریں، تھوڑا غور سے دیکھیں تو اس کی یہ جو چوڑائی ہے درمیانی ٹیشو کی یہ زیادہ ہے، جبکہ وین کی یا ورید کی جو درمیانی تہ ہے وہ نسبتاً پتلی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک اور فرق بھی دکھائی دے رہا ہوگا، جو آرٹری ہے وہ اس میں ہول سوراخ جو ہے وہ کھلا ہے، جبکہ جو وین ہے اس میں درمیان میں ایک آپ کو رکاوٹ سی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ رکاوٹ کیا ہے؟ یہ رکاوٹ وینز میں پائی جانے والی والوز ہیں۔ یہ والوز خون کو واپس پیچھے کی جانب جانے سے روکتے ہیں، اور یہ خون دل کی جانب ہی روان دوا رہتا ہے۔ اس کی جو 3 تہ ہوتی ہیں، جو بیرونی تہ ہے اس کو ٹیونیکا ایکسٹرنا ہی بولتے ہیں، درمیانی تہ ٹیونیکا میڈیا یا درمیانی تہ بولتے ہیں جو نسبتاً پتلی ہوتی ہے، اور اندرونی تہ جس کو ٹیونیکا انٹرنا بولتے ہیں جو سب سے اندر کی جانب ہوتی ہے۔ وینز کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وین سارے جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ
یعنی ایسا خون جس میں سے آکسیجن جسم میں جذب کر لی گئی ہو اور اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہو، وہ واپس لے کر دل کی جانب آتا ہے، سوائے پلمنری وین کے، کیونکہ پلمنری وین پھیپھڑوں سے صاف خون دل تک پہنچاتا ہے۔ یہاں پہ ٹیکسٹ کے آپ کو اگر دو کلر نظر آ رہے ہوں تو ورید کا کلر یہ آپ کو دیا گیا کہ ورید گندا خون لے کر آتی ہے، لیکن پلمنری جو وین ہوتی ہے وہ پھیپھڑوں سے صاف خون لے کر دل تک پہنچتی ہے۔ یہاں پہ ریڈ کلر کو صاف خون سے تشبیہ دی گئی ہے اور جو بلیو کلر ہے اس کو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ سے تشبیہ دی گئی۔ اب تیسرا جو پارٹ ہے وہ ہے کیپلریز یعنی عروق شعریہ۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ درمیان میں آرٹری اور وین کے درمیان میں یہ آپ کو ایک جال سا نظر آ رہا ہوگا، ایک نیٹ سا بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اس حصے کو جہاں پر آرٹریز بہت باریک ہو جاتی ہیں، انتہائی باریک، بال سے بھی باریک ہو جاتی ہے، تو اس حصے کو کیپلریز بولتے ہیں یا عروق شعریہ بولتے ہیں۔ یہ ایک ہی تہہ سے بنی ہوتی ہیں جو کہ انڈوتھیلیل سیل سے بنی ہوتی ہے، یعنی یہ جس طرح سے آرٹریز اور وینز تین تین تہوں سے بنی ہوتی ہیں، کیپلریز تین تہوں سے نہیں بنی ہوتی بلکہ کیپلریز ایک ہی تہہ سے بنی ہوتی ہے جو کہ انڈوتھیلیل سیل سے کی جھلی ہوتی ہے، اور اس جھلی سے خون میں جتنے بھی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، آکسیجن ہوتی ہے یا دیگر غذائی اجزاء ہوتے ہیں، وہ جسم میں جذب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جسم میں موجود جو کاربن ڈائی آکسائڈ جسم کے اعضاء میں پائی جاتی ہے وہ ان کیپلریز کے ذریعے خون میں جذب ہو جاتی ہے اور وینز کے ذریعے وہ دل میں پہنچتی ہے اور دل ان کو پھیپھڑوں میں صاف کرنے کے لیے پہنچا دیتا ہے۔ اس سلائیڈ میں ہم نے بلڈ ویسلز کے بارے میں پڑھا اس لیکچر کے اس پارٹ میں، یہ ہمارے تیسرے لیکچر کا پہلا پارٹ ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیٹری آرگنز یا آلات دوران خون کون کون سے۔ ہمارے جسم میں خون کا ایک مکمل نظام موجود ہے جس کے مختلف حصے ہیں، جیسا جو ہمارا پہلا لیکچر تھا اس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جسم میں دوران خون کا ایک مکمل نظام ہے جس کو سرکولیٹری سسٹم بولتے ہیں۔ اس نظام کے جو حصے ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ دل ہے، یعنی دل خون کو پمپ کرتا ہے، یہ خون آرٹریز یعنی شریانوں کے ذریعے جسم تک پہنچتا ہے، کیپلریز سے جسم میں وہ اس کے غذائی اجزاء ایبزارب ہوتے ہیں، آکسیجن ایبزارب ہوتی ہے، اور وینز کے ذریعے دوبارہ یہ دل میں واپس آ جاتا ہے۔ اس تصویر کو میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے بڑا کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس تصویر میں، یہ دل دکھایا گیا ہے۔ دل کا کام ہے خون کو پھیپھڑوں سے صاف کروانا، یعنی پھیپھڑے دل کی معاونت کرتے ہیں، خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر دیتے ہیں اور آکسیجن کو باہر کے ماحول سے جذب کر کے دل تک پہنچاتے ہیں، اور دل صاف خون کو پھر پورے جسم تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں یہ جو شکل دکھائی گئی ہے اس میں آپ کو یہ دل سے نکلتی ہوئی بڑی جو شریان ہے، شریان اعظم جس کو ایورٹا بولتے ہیں، اس کے ذریعے صاف خون دماغ کی طرف جاتا ہے اور نچلے دھڑ کے یا پیٹ کے اور دیگر جتنے بھی اعضاء ہیں ان کی جانب جاتا ہے۔ آگے ہر اس کے پاس جو کیپلریز ہوتی ہیں، سنگل لیئر کی جو کیپلریز ہوتی ہیں، ان کے ذریعے یہ صاف خون اس میں سے آکسیجن اور غذائی اجزاء وہاں پہ جذب ہو جاتے ہیں، وہاں سے جسم کے اعضاء میں موجود جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے یا جو دیگر فاسد مادے ہوتے ہیں وہ ان کیپلریز کی سنگل لیئر کے ذریعے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرا ہوا خون اور دیگر فاسد مادوں سے بھرا ہوا خون وینز میں شامل ہو جاتا ہے۔ انفیریئر وینا کیوا زیریں ورید اعظم اور دماغ سے جو واپس خون آ رہا ہوتا ہے وہ بالائی ورید اعظم یعنی سپیریئر وینا کیوا کے ذریعے ہوتا ہوا واپس دل میں چلاتا ہے۔ تو یہ ایک مکمل سرکولیٹری سسٹم ہے جس میں دل سے لے کر پورے جسم میں آرٹریز اور وینز اور کیپلریز کے ذریعے خون کا نظام ہر لمحہ چلتا رہتا ہے۔ تو اب اس کے مختلف جو پارٹس ہیں ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں، یعنی آلات دوران خون کون کون سے ہیں؟ اس میں دل ہے اور رگیں ہیں۔ رگیں کتنی ہیں؟ 3 قسم کی ہیں۔ کون کون سی؟ شریانیں ہیں، وریدیں ہیں اور کیپلریز ہیں۔ خون کا کام یا آلات دوران خون کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم کو غذا اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور جسم سے فاسد مادوں کو لے کر جسم سے خارج کرتے ہیں۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ لیں، دائیں جانب جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے، جو سب سے عام حصہ ہے آلات دوران خون کا، وہ دل ہے۔ اس کے 4 خانے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ خون کا فلو بھی اس کے اندر دکھایا گیا ہے
کہ کس طرح سے یہ لوور پارٹ سے اور یہ اپر پارٹ سے یعنی بالائی جانب سے اور نچلی جانب سے خون گریدوں کے ذریعے دل میں آتا ہے. دل اس کو صاف کرنے کے لیے پھیپھڑوں میں بھیج دیتا ہے. پھر پھیپھڑوں سے رائٹ لنگس اور لیفٹ لنگ سے صاف ہو کر خون کے بائیں چیمبر میں داخل ہوتا ہے یعنی بائیں خانے میں داخل ہوتا ہے اور بائیں خانے سے یہ صاف شدہ خون ایورٹا کے ذریعے جسم کے بالائی حصوں اور جسم کے ذریعی حصوں کی جانب چلا جاتا ہے. دل کے جو پٹے ہوتے ہیں وہ مخصوص قسم کے ہوتے ہیں جنہیں کارڈیک مسلز بولتے ہیں یعنی ان کے خلیے جو ہوتے ہیں وہ خاص قسم کے ہوتے ہیں جو جسم میں کسی اور عضو میں نہیں پائے جاتے ہیں. اس کا جو مقام ہے دل کا وہ سینے کی جو ہڈی ہوتی ہے جو سامنے کی ہڈی جسے سٹرنم بولتے ہیں اس کے پیچھے ہے. یہ پھیپھڑوں کے درمیان اور ڈایافرام کے اوپر واقع ہوتا ہے. دل کا حجم تقریباً 1 مٹھی کے برابر ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 250 سے لے کر 300 گرام تک ہوتا ہے. پھر جو دوران خون کے دوسرے اعضاء ہیں وہ ہیں شریانے. شریانے جن کو ریڈ کلر سے آپ کو دکھایا گیا ہے جنہیں آرٹریز بولتے ہیں. پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے شریانوں پہ بات کی. شریانیں 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہیں. سب سے بیرونی تہ جو ہوتی ہے وہ فائبر سے بنی ہوتی ہے. درمیانی تہ جو ہوتی ہے وہ مسکولر ٹیشو سے بنی ہوتی ہے اور اندرونی تہ جو ہوتی ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیشو سے بنی ہوتی ہے. شریانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ شریانیں دل سے صاف خون لے کر پورے جسم تک پہنچا دیتی ہیں سوائے پلمونری آرٹری کے کہ وہ پھیپھڑوں میں گندا خون لے کر جاتی ہے. پھر یہ تیسری رو میں آپ دیکھ سکتے ہیں برید کا ذکر ہے. یہاں پہ آرٹری کے ساتھ پورے جسم میں ریڈ کلر کی لائنیں دکھائی گئی ہیں پائپ سے دکھائے گئے ہیں یعنی سرخ رنگ کو صاف خون سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس سے آرٹریز کو دکھایا گیا ہے. اور جو نیلا کلر ہے اس سے گندے خون یا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو دکھایا گیا ہے اور پورے جسم میں یہ جو جال سے پھیلا ہوا ہے جو پائپ سے پھیلے ہوئے یہ بریدوں کے جال دکھائے گئے. بریدیں بھی 3 تہوں سے بنی ہوتی ہیں. بیرونی تہ جو ہوتی ہے وہ فائبرس ٹیشو سے بنی ہوتی ہے. درمیانی تہ جو ہوتی ہے جو کہ آرٹری سے نسبتاً پتلی مسکولر ٹیشو سے بنی ہوتی ہے اور اندرونی تہ ایپیتھیلیل ٹیشو سے بنی ہوتی ہے اور وینز میں والو بھی پائے جاتے ہیں. وینز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کیپلری سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو جسم سے واپس دل کی طرف لے کے آتی ہیں سوائے پلمونری وین کے جو کہ پھیپھڑوں سے صاف خون دل تک لے کر آتی ہے. پھر یہ کیپلریز ہیں جیسا کہ پچھلی سلائیڈ پہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے پارٹ میں کہ کیپلریز انتہائی باریک بال سے باریک سنگل لیئرز پر مشتمل اکیلی لیئر پر مشتمل چھوٹی نلکیوں کا چھوٹے پائپس کی جیسی جسامت کا جال ہوتا ہے جو آرٹریز کی جانب سے جسم کو غذائیت اور آکسیجن پہنچاتا ہے اور جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر فاسد مادوں کو یہاں پر وینز والی سائڈ پہ کیپلریز میں جذب کرتا ہے اور وینز کے ذریعے واپس دل تک پہنچاتا ہے. کیپلری یعنی انتہائی باریک رگیں ہیں جو بال سے بھی باریک ہوتی ہیں. یہ انڈوتھیلیل سیلز کی سنگل تہ سے بنی ہوتی ہیں. یہ اتنی باریک ہوتی ہیں کہ سرخلیوں کے ذرات بھی آگے پیچھے ہو کر گزرتے ہیں یعنی یہ اتنی باریک ہوتی ہیں کہ جو خلیے انتہائی باریک خلیے ہوتے ہیں وہ بھی دو یکساں وقت میں بیک وقت دو آپس میں جڑ کر نہیں گزر سکتے بلکہ یہاں سے گزرتے ہوئے وہ بھی آگے پیچھے ہو کر گزرتے ہیں. کیپلری سے غذائی اجزاء نمکیات پانی وغیرہ اعضاء میں جذب ہوتے ہیں. تو اس سلائیڈ میں ہم نے آلات دوران خون یعنی بلڈ سرکولیٹری آرگنز کا گہرائی کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر یہ سلائیڈز پسند آ رہی ہوں گی. ہم اپنی سلائیڈ پہ بات کریں گے لمفیٹک آرگنز کے بارے میں یعنی لمفاوی آلات کے بارے میں. یہ ایک تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جس کو میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ گرین کلر کی کچھ جسامتیں پائپ سے نالیاں سی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے یہ بال سے بھی ہیں. ان کو الگ الگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ تلی دکھائی گئی ہے. اس کے بعد یہ جو بال سے ہیں یہ لمفیٹک نوڈز ہوتے ہیں انہیں لمفاوی غدد بولتے ہیں اور یہ جو نلکیاں سی ہیں ان کو لمفیٹک ویسلز بولتے ہیں. اس کے یہ 3 امپورٹنٹ حصے ہیں. لمفیٹک نظام لمفیٹک سسٹم ہمارے جسم میں پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے. اس کا فنکشن کیا ہے اس کا کام کیا ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. یہ دیکھ لیں اس کا نیٹ اس کا جال پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے. لمفاوی نظام یا لمفیٹک آلات میں کیا کیا چیز ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو تصویر زوم کر کے بھی دکھایا. لمفاوی غدود ہوتے ہیں جنہیں لمفیٹک نوڈز بولتے ہیں.
लिम्फावी उरूक या रगें होती हैं जिन्हें लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स, तिल्ली होती है जिसे स्प्लीन कहते हैं, और थाइमस होता है। ये तो 4 आम आलात मिलकर पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम बना देते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स या लिम्फेटिक आलात, लिम्फेटिक वेसल्स व नोड की सूरत में पूरे जिस्म में फैले हुए होते हैं। लिम्फावी नालियां यानी लिम्फेटिक वेसल्स खून की माहियत, खून की इजाफी रतूबात जो अज़ा में जज़ब होने से बच जाती है, अपने अंदर जज़ब कर लेती है, और उस रतूबत में अज़ा से खारिज होने वाले फाजिल मादों को भी शामिल कर, यानी ये जो लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए पूरे जिस्म में फैला हुआ है, इसका फंक्शन ये होता है कि जब खून ग़िज़ाई अज्जा को पूरे जिस्म में फैला देता है, उसमें से जो आम ग़िज़ाई हिस्से होते हैं और ज़्यादातर जो उसके अज्जा होते हैं वो जिस्म के अज़ा अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसे अज्जा माहियतें बाकी बची रहती हैं जिन्हें वो अज्जा जज़ब नहीं करते या उनकी ज़रूरत से वो ज़ायद होते हैं। अब लिम्फेटिक निज़ाम जो है कुदरत का बनाया हुआ लिम्फावी आलात, उस जो इजाफी माहियत होती है, इजाफी लिक्विड होते हैं, इजाफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या जो भी फासिद मादे होते हैं उनको अपने अंदर जज़ब करना शुरू कर देते हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और आगे लिम्फेटिक नोड्स तक पहुंचा देते हैं। लिम्फेटिक नोड्स क्या करते हैं? लिम्फेटिक नोड्स उस जो माहियत जिस्म से जज़ब की गई होती है उसका मुआयना करते हैं, उसके जहरीले जो अज्जा होते हैं उन्हें मार देते हैं, किल कर देते हैं, और उसके बाद जो साफ अज्जा रह जाते हैं उनको आगे की वेसल्स में दाखिल करते जाते हैं। और बिल आखिर ये क्या होता है कि ये कसावतें, ये जहरीले मादे साफ होने के बाद दोबारा से ये दिल को जाने वाली वरीदों में ये खून शामिल हो जाता है। खून उसके जो फासिद मादे होते हैं जो अभी भी उसमें कुछ रह जाते हैं उनकी सफाई के लिए गुर्दों को भिजवा देता है। गुर्दे वो फासिद मादे जिस्म से पेशाब की शक्ल में खारिज कर देते हैं। जो कुछ मजीद जो चीज़ें होती हैं वो फेफड़ों में सफाई के लिए चली जाती हैं। तो ये जो हमारा वेसल्स का निज़ाम है, जिस तरह से हमने अपने पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ा था कि जिस तरह से खून पूरे जिस्म को ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन फराहम करता है, उसी तरह से लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो तमाम जिस्म में फैले हुए जितने भी इजाफी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, जितने भी फासिद मादे होते हैं, उनको इन वेसल्स के जरिए जज़ब करते हैं। लिम्फेटिक नोड्स उनकी फिल्ट्रेशन करते हैं, सफाई करते हैं, और दोबारा से उसको खून में शामिल कर दिया जाता है। यानी ये सबसे नीचे वाली अगर आप टेक्स्ट पढ़ें तो खून से जो रतूबात बज़रिया कैपिलरीज जिस्म के अज़ा तक पहुँचती हैं, उसमें ग़िज़ाई अज्जा, नमकियात, पानी, ऑक्सीजन, ये सब अज़ा जज़ब कर लेते हैं, जबकि कुछ रतूबात ऐसी होती हैं जो खलाओं में बाकी रह जाती हैं। अज़ा से जो फाजिल मादे उस रतूबत में शामिल होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम उसे जज़ब करके लिम्फ नोड्स यानी लिम्फावी हुदूद तक पहुंचाता है। लिम्फावी हुदूद उसको साफ करते हैं और दोबारा से वो दिल में आने वाले खून की उरीदों में शामिल कर दिया। तो इस स्लाइड पे हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? इस स्लाइड में हमने लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह से अपने अफ़ाल अंजाम देते हैं। यहाँ पे हम अपने तीसरे लेक्चर के पहले पार्ट को ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसलिए हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो तीसरे लेक्चर का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम आपके सामने जो टॉपिक्स लेके आएंगे उसमें हम उज़लात का यानी मसल्स का मुतालिया करेंगे, हड्डियों का यानी बोन्स का मुतालिया करेंगे, आलात तनफ़्फ़ुस यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का मुतालिया करेंगे, आलात हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का मुतालिया करेंगे। तीसरे लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम इन 4 चीज़ों के बारे में मुतालिया करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा।